اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر دائی حلیمہ سعدیہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے تک کے تمام حالات بتائے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے دوران رضاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت وجود سے ایسے ایسے مناظر دیکھے جنہیں دیکھ کر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں، میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کو ہمراہ لیے اپنے قبیلے بنی سعد کی کچھ عورتوں کے ساتھ بچے گود لینے کی غرض سے شہر مکہ میں آئی۔ ہمارا پیشہ یہی تھا کہ ہم بچوں کو گود لیتیں اور اچھی طرح سے ان کی پرورش کرتیں، ان کو خالص عربی زبان سکھاتیں اور 2 سال کے بعد بچوں کو ان کے والدین کے حوالے کر دیتیں، اور اس کے بدلے میں ہمیں خوب مال و دولت مل جاتا تھا۔ اسی غرض سے میں اپنے شوہر اور دیگر عورتوں کے ہمراہ مکہ میں آئی۔ اس وقت قحط چل رہا تھا۔ قحط کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو گیا تھا، جانوروں کے لیے چارہ بھی میسر نہ تھا، جانور دودھ خشک کر چکے تھے، کھانے پینے کو بھی کچھ بھی میسر نہ تھا، ہر طرف فاقے چل رہے تھے، جو جمع پونجی تھی وہ بھی قحط لے چکا تھا، ہر کسی کا برا حال ہو گیا تھا۔ میری سواری اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ میں قافلے میں سب سے پیچھے رہ جاتی اور قافلے والوں کو مجھ سے بیزاری ہونے لگتی۔ بہرحال ہم جیسے تیسے کر کے میں اور میرا شوہر قافلے کے ساتھ مکہ پہنچے۔ مکہ میں تمام دائیوں کو بچے گود مل گئے تھے، لیکن مجھے کوئی بچہ نہ ملا، بس ایک میں رہ گئی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے تھے۔ کوئی دائی ایسی نہ تھی جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش نہ کیا گیا ہو، لیکن تمام دائیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ یتیم بچوں سے دادے پرورش یعنی کہ مال و دولت بہت کم ملتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دائی گود لینے کے لیے رضامند نہ تھی۔ جب قافلہ واپس جانے لگا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا میرے ساتھ آئی ہوئی تمام دائیاں بچوں کو گود لے کر جائیں اور میں خالی گود اپنے قبیلے میں واپس چلی جاؤں۔ میرے شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، اسی یتیم بچے کو گود لے لو، شاید اللہ تعالیٰ اسی میں ہمارے لیے خیر و برکت ڈال دے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی گود میں لے لیا، کیونکہ کوئی دوسرا بچہ نہیں مل رہا تھا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیرے میں یعنی کہ اپنے خیمے میں واپس آ گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میری چھاتیوں میں دودھ خشک ہو چکا تھا، لیکن جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا تو میری چھاتیوں سے دودھ امنڈ آیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میرے بچے نے خوب جی بھر کے دودھ پیا اور دونوں بچے سکون سے سو گئے۔ اس سے پہلے ہم سو نہیں سکتے تھے، کیونکہ میرے بچے کے لیے دودھ میسر نہیں ہوتا تھا اور ہمارے جانور بھی دودھ خشک کر چکے تھے۔ ہمارا بچہ بھوک کی وجہ سے ساری رات روتا رہتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میرا شوہر برتن لے کر اونٹنی کا دودھ دوہنے گیا تو اونٹنی کے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے۔ ہم نے جی بھر کے دودھ پیا اور بڑے سکون سے رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ تم نے بابرکت روح کو حاصل کر لیا ہے۔ میں نے کہا، خدا کی قسم مجھے بھی یہی توقع تھی۔ جب ہمارا قافلہ روانہ ہوا تو میں اپنی اسی کمزور سفید رنگ کی گدھی پر سوار ہوئی، وہی گدھی جو قافلے میں سب سے پیچھے رہ جاتی تھی، اب تمام قافلے میں سب سے آگے نکل گئی۔ کوئی دوسرا جانور بھی میری گدھی کے مقابل نہ آ سکا۔ قافلے کی عورتیں مجھے آواز دینے لگیں، اے زدیب کی بیٹی، کیا یہ وہی گدھی ہے جو سب سے زیادہ سست تھی؟ میں کہتی، خدا کی قسم یہ وہی گدھی ہے۔ عورتیں کہتی، خدا کی قسم کوئی خاص معاملہ ہے۔ ہم تمام قافلے والے اپنے قبیلے بنی سعد بن بکر واپس آ گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں، خدا کی قسم میں نہیں جانتی تھی کہ روئے زمین پر کوئی خطہ ایسا بھی ہوگا جو ہمارے قبیلے سے زیادہ قحط زدہ ہو، لیکن میری واپسی کے بعد ہماری بکریاں چرنے جاتی تو خوب سیر و شکم ہو کر لوٹتیں۔ وہ بکریاں جن کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ تک نہ ہوتا تھا، اب ان کے تھن ہمیشہ دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ ہمارے قبیلے کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے، بدبختو، اپنی بکریوں کو وہاں لے جایا کرو جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کا چرواہا جاتا ہے۔ ان کے چرواہے بھی اسی جگہ آنے لگے جہاں میری بکریاں چرنے جاتی تھیں، لیکن ان کی بکریاں بھوکی پیاسی واپس لوٹتیں اور نہ ہی ان کے تھنوں میں دودھ ہوتا تھا، لیکن میری بکریاں خوب چرتیں اور ان کے تھن خوب دودھ سے لبریز ہوتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں، ہم مسلسل اس بچے کے وجود برکت سے مستفید ہوتے گئے، مسلسل اللہ تعالیٰ کی لطف و عنایات کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال مکمل ہو گئے اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑوا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا، ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے
کہ یہ بچہ کڑا گڈیلا ہو گیا تھا۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کے پاس آئے۔ اس بچے کی خیر و برکت کی وجہ سے ہماری خواہش تھی کہ یہ بچہ ہمیشہ ہمارے پاس ہی رہے۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ سے کہا اس بچے کو مزید کچھ عرصہ ہمارے پاس ہی رہنے دیں تاکہ یہ اور بھی زیادہ مضبوط اور صحت مند ہو جائے۔ مکہ کی آب و ہوا اس بچے کی صحت کے لیے خطرناک ہے۔ ہمارے بار بار اصرار کرنے پر حضرت آمنہ راضی ہو گئیں اور ہم پھر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے سعد بن بکر میں واپس آ گئے۔ معزز ناظرین، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ شق صدر پیش آیا۔ واقعہ شق صدر انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سمیع اللہ جعفر سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔